رمضان المبارک کے بعد ذوالحج کا مہینہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا کریں، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں، اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ یعنی جو بھی آپ اچھا کام کریں گے، یعنی عشرہ ذوالحجہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس نہ لایا ہو، یعنی جو شخص اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، نماز۔ نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ اول وقت پر نماز ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اچھی طرح وضو کرنا، ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھنا، چاشت اور شراق کی نماز ادا کرنا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، مردوں کا باجماعت نماز ادا کرنا۔ نماز کے بعد دوسرا کام روزہ رکھنا ہے، خصوصی طور پر کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکے تو پورا عشرہ روزہ رکھنا، کیونکہ 10ویں دن تو عید ہوگی، لیکن اگر 9ویں دن روزہ رکھ لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے، اور اس کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے 9ویں تاریخ کے، کیونکہ 9ویں تاریخ کا روزہ مسنون روزہ ہے اور وہ تو اسی نیت سے رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے ساتھ محبت، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یعنی جتنی آپ پہلے کرتے ہیں اس سے تھوڑی زیادہ کرنا، قرآن مجید کو اس کی صورتوں کو حفظ کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد ہے ذکر کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا، ذکر کی کثرت کرنا، استغفار کرنا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، درود پاک کی کثرت کرنا، دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، پھر صدقہ خیرات کرنا، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ کریں لیکن ہر روز کرنا، صبح و شام کرنا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، والدین بیوی بچوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یعنی تحفے تحائف کی صورت میں، پڑوسیوں کی مدد گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا۔ اگلے 10 دن آپ ایک بال بھی نہیں اتار سکتے۔ عید کی سنت پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد باتوں سے بچنا، یعنی کچھ کرنے کے کام ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں۔ آئندہ دنوں میں آپ جو عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ عمل آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے یہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کو معمولی نہ سمجھیے اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ ان دنوں کی قدر کریں۔ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے آج سے پلان کریں کہ اگلے 10 دن ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزار سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔